فی جہنم یقال له بولس ویسقون من طینۃ الخبال. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح حقیر اور ذلیل ہو کر کے اٹھائے جائیں گے. لوگ انہیں اپنے پیروں سے روکتے ہوئے چلے جائیں گے. دنیا میں جو انسان اپنی ناکوں پہ مکھی، اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، بلکہ اپنے معبود اور پالنہار کے سامنے سر جھکانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، ایسے شخص کو اللہ جل شانہ چونٹی کی طرح بنا دیں گے. شکل انسان کی ہوگی، لوگ اسے پیروں سے روکتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اور انہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام بولس ہے، اس وادی میں ان کو پکڑ کے قیدی بنا دیا جائے گا، جہنم کے قیدی ہو جائیں گے. جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ بہ کر کے جہاں آ رہا ہوگا وہیں سے ان کو پانی پلایا جائے گا. وہ بدبودار پانی وہی پیپ اور خون پسینہ پیئیں گے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ، اپنے اس پالنہار، اپنے اس معبود کے سامنے کبھی بھی اکڑنے کی کوشش مت کریے، کبھی بھی سینہ پھلانے کی کوشش مت کریے. اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے گردن کو، اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو ہمیشہ جھکاتے رہیے. اور جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے بندے، قیامت کا جب منظر ہوگا، اللہ جل شانہ محشر کے میدان پہ آئیں گے، عدل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے، فرشتوں کی پوری جماعت، پوری ٹیم لے کے آئیں گے. اس کے بعد اللہ جل شانہ اپنی عظمت و جلالت کی ایک جھلک دکھائیں گے، اور اللہ جل شانہ اپنی پڈلی کو اپنی پڈلی سے کپڑا سرکائیں گے، اپنی پڈلی کو کھولیں گے، اور لوگوں کو یہ حکم دیا جائے گا اس عظمت و جلالت والے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. جو دنیا میں سجدے میں گرا کرتے تھے وہ دھڑا دھڑ سجدے میں چلے جائیں گے. جو تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے اللہ کا حکم ہوگا، اللہ پورے چاہو جلال کے ساتھ عدل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوگا. ان کا بھی جی چاہے گا کہ اللہ کے سامنے لاؤ، آج تو میں سجدہ کر لوں، دنیا میں بھلے نہ کیا تھا، لیکن وہاں انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. ان کی پیٹھ تخت ہو جائے گی، لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ لیجئے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اس دن، قیامت کے دن، جب پنڈلی اللہ کھولیں گے اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان کے چہرے پہ ذلت و مسکنت طاری ہوگی. اس سے پہلے انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، دنیا میں صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن دنیا میں جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی وہ سجدے کی لذت سے محروم کر دیے جائیں گے، سجدے کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے. فیصلہ آپ کیجئے. جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں، کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ قیامت کے دن جب اللہ آپ کو سجدے کی دعوت دیں گے، حکم دیں گے، تو آپ سجدے سے اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہتے ہو یا سجدے کی نعمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے آپ بتائیے. ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوگی کہ قیامت میں وہ سجدے کی نعمت اور دولت سے محروم نہ ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں ہمیں کثرت سے سجدہ کرنا ہوگا. میرے بھائیو، ایک سجدے کی قیمت آپ کیا جانے؟
ایک سجدہ شاید آپ کی نجات اور بخشش کا ضامن ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے بھائیوں، ابلیس کو بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، مگر ابلیس نے اعراض کیا. اللہ نے جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، اس کے اندر روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدے میں گر جائے، اور ابلیس کو بھی ساتھ میں یہ حکم ہوا تھا کہ وہ سجدے میں گر جائے، مگر ابلیس نے تکبر کیا، عقل دکھائی. قرآن پڑھی، سورہ اعراف پڑھی. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اللہ کہیں گے او ابلیس، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، کون سی چیز تجھے سجدہ کرنے سے روک رہی تھی؟ ابلیس کہے گا، اس کی دلیل ذرا سنیے، ابلیس کی بدماشی دیکھیے. کہے گا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. ابلیس کہے گا، اے اللہ، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آدم کو تو نے تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ تو مٹی کو بھی کھا جاتی ہے. یہ اس کی دلیل ہے. سرکشی بدماشی دیکھ لیجئے. زیادہ عقلی گھوڑا دوڑایا، گمراہ ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا. اللہ جل شانہ کو غصہ آیا. اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، چل یہاں سے، رفو چکر ہو جا، نکل، بھاگ میری جنت سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. وہ ابلیس، میں تجھے جنت میں اترانے اور تکبر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ جنت میری ہے، جنت کا مالک میں ہوں، ساری چیزوں کا مالک میں ہوں، تجھ کو بھی میں نے ہی بنایا ہے. میرے سامنے تو عقل دکھانے آیا ہے، میرے حکم کو ماننے سے تو انکار کر رہا ہے، اور الٹی سیدھی دلیلیں بھی دے کر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. چل یہاں سے نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو رسوا لوگوں میں سے ہے. لیکن ابلیس نے نکلتے نکلتے اللہ سے ایک مہلت مانگی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین. اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت دی گئی. ایک بدماشی اور دیکھیے، کہتا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس نے کہا، اللہ، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں تیری سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. اے اللہ، تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے پھر سے اسے پھٹکار لگائی اور کہا قال اخرج منہا مدعوما مدحورا. او ابلیس، تو ذلیل و رسوا ہو کر میری جنت سے نکل جا. جس نے بھی تیری پیروی کی، میں تجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا، کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا. گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. 1000 سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اور کسی بے کس کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا. جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا. اور بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، 1000 سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. میرے بھائیوں، ابلیس
سجدہ نہ کرنے سے راندے درگاہ ہو گیا، لیکن سجدے سے اسے الرجی بہت ہے کہ ہم لوگ جو سجدہ کرتے نا اللہ کے سامنے جھکتے نا، اس کی چھاتی پھٹ جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے یار مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، میں اگر مان لیتا تو میں بھی سرخرو ہو جاتا. میں نے تو انکار کیا، میرے لیے جہنم کی آگ ہے. اور یہ بندوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، یہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ سجدے والی آیت پہ پہنچتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے تو ابلیس کی چھاتی پھٹ جاتی ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں رونے لگتا ہے اور کہتا ہے او میرا ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. ابن آدم کو سجدے کا حکم دے دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے. مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم کی دردناک عذاب ہے. میرے بھائیوں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے سامنے ساری چیزیں سجدہ ریز ہوتی ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے. کافر تک بھی ان کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آبشار، یہ جھرنے، یہ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے پرند چرند ہیں، ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. یہ قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سجدہ کرتی ہیں. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ.